मातमी दस्ते से गुजारिश है कि यहाँ पे उठ जाए, मातमी दस्ते से गुजारिश है कि यहाँ पे उठ जाए। आज से लगभग लगभग 1400 वर्ष पूर्व पैगंबर मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मानवता की अच्छा और मानवता की आजादी के लिए करबला के चटियल मैदान में अपने 71 बेमिसाल साथियों के साथ जो बेमिसाल बलिदान दिया था, वो किसी विशेष जाति धर्म या समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जात के लिए था। और यही वजह है कि आज 1400 साल के बाद भी इमाम हुसैन से आस्था, इमाम हुसैन से अकीदत, इमाम हुसैन से मोहब्बत सिर्फ शिया या मुसलमानों को नहीं है, बल्कि जिसके भी हृदय में मानवता है, जिसके सीने में इंसानियत का दिल धड़कता है, वो इमाम हुसैन के विचारों के सामने अपने शीश को झुकाता है और उन्हें अपना रहबर, अपना हीरो, अपना मसीहा तस्लीम करता है। बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े सियासतदानों ने, बड़े बड़े नामनगारों ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को अपने लिए मशाल बताया, मार्गदर्शक बताया। इसी हिंदुस्तान की आजादी में जब हमारे मुल्क को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया और जब यहाँ का हिंदुस्तानी गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया और जब लखनऊ के विक्टोरिया स्टेट के बाहर अंग्रेजों ने ये बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर हिंदुस्तानी और कुत्तों का आना मना है, उन अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने बगावत का ऐलान किया। वो इमाम हुसैन की कुर्बानी से सबक लेकर बाबाए कौम, राष्ट्र के पिता, नेशनल फादर महात्मा गांधी ने इमाम हुसैन के विचारों के चलते इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाई और ये पैगाम दिया कि मुझे भारत की आजादी में अंग्रेजों से लड़ने का जो हौसला मिला, जो सीख मिली,
وہ کربلا کے شہید امام حسین سے ملی، جو کربلا کے میدان میں بہتر ہوتے ہوئے لاکھوں کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ اور صرف ہندوستان کی آزادی ہی نہیں، جب بھی اسلام پہ، دین پہ، مذہب پہ آچاریہ امام حسین کی قربانی سے سبق لینے والوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب مشہور بدنام زمانہ مصنف سلمان رشدی نے شیطانی اولاد نامی کتاب لکھ کر حضور سرور کائنات کی شان اقدس میں گستاخی کی، اور جب پوری دنیا کے مسلمان خاموش تماشائی بن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، تو اس وقت کسی نے سلمان رشدی کو واجب القتل کا فتویٰ دیا۔ تو وہ لبیک یا حسین کہنے والے رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا، اور ان کے فتوے کی جیل تھی کہ سلمان رشدی اپنے ملک میں مقید ہو کر رہ گیا۔ اور یہی نہیں، جب اسرائیل کے درندے نہیں، اس لیے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں، یہ لبیک یا حسین کی آواز کیوں بلند کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ آج تمام دستے لبیک یا حسین کی آوازوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جب اسرائیل کے درندوں نے امریکہ کی شاہ پر اور اسلحے کے بلبوتے پر مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کی حدوں کو پار کر دیا، اور جب چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچوں کے سامنے جدید اسلحوں کی نمائش کی جانے لگی، اور جب اپنے خادمین، حرمین، شریفین کہنے والے سعودی عرب کی حکومت اسی امریکہ و اسرائیل کی خدمت کرنے لگے، تو کسی نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، تو وہ لبیک یا حسین کہنے والے حزب اللہ کے کمانڈر سید حسن نصر اللہ نے اعلان جنگ کر کے دنیا کو یہ میسج دیا تھا، یہ سندیش، یہ پیغام دیا تھا کہ جب تک حسینی گھرانے کا ایک بھی بچہ زندہ رہے گا، ظلم کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ اور ابھی حال ہی میں جب اسلامی اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، دولت اسلامیہ عراق و اسلام کے سربراہ البغدادی نے اپنے کو خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کر کے پوری دنیا میں ایک ظلم کو پھیلا کرنا چاہا، اور جب عراق اور سیریا میں اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ISIS کے آتنکیوں نے، داعش کے دہشت گردوں نے انسانیت کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب عراق کے اندر دودھ پیتے بچوں کو گولیوں سے بھونا جانے لگا، صحابہ کرام کی قبر لاشوں سے بےعزتی کی جانے لگی، جب مسجد عمومی کے میناروں سے بارودوں سے اڑایا جانے لگا، جب عراق میں اجتماعی قتل عام آنے لگا، ساموہک ہتیایں کی جانے لگی، اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں بمباریاں ہونے لگی، گولی باریاں ہونے لگی، تو ISIS کے آتنکیوں کے خلاف، اور جب ISIS کے آتنکیوں نے دنیا کو یہ پاور کرانے کی کوشش کی کہ ہم اسلامی حکومت بنانا چاہتے ہیں، ہم اسلامی سپاہی ہیں، ہم اسلامی دیش بنانا چاہتے ہیں، اور جب اسی ہندوستان سے ISIS کے آتنکیوں کے لیے مبارکبادی کا پیغام جانے لگا، تو کسی نے ISIS کے آتنکیوں کے خلاف سب سے پہلے ہتھیار اٹھانے کا فتویٰ دیا، تو وہ لبیک یا حسین کہنے والے عراق کے شیعہ دھرم گرو سید علی حسین سستانی نے فتویٰ دیا تھا، اور ان کے فتوے کی جیل تھی کہ لاکھوں شیعہ نوجوان ISIS کے آتنکیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ ISIS دنیا میں جتنے بھی ظالم ہیں، جب ظلم کو بڑھاوا دیا جائے گا، لبیک یا حسین کی آواز بلند کرنے والے اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ یہ لبیک یا حسین کی آواز اس لیے بلند کی جاتی ہے تاکہ ظلم کے خلاف احتجاج کیا جائے، دہشت گردی کے خلاف سنگھرش کیا جائے، آتنکواد کے وروਧ میں تحریک چلایا جائے۔ یہ لبیک یا حسین کی آواز اس لیے بلند کی جاتی ہے۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں سے لبیک یا حسین کی آواز کے ساتھ آگے منزل کی طرف چلیں گے۔ انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں تقریر ہوگی جس سے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حسن رضا صاحب کی بلائے امام جمعہ شاہر آباد خطاب فرمائیں گے۔